الدین الخالص. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. معزز حاضرین مجلس، عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اس موضوع پر گزشتہ سے پیوستہ درس میں ہم نے سنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ سابقہ تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی. اب جس شریعت پر عمل کرنا ہے قیامت تک، اور جس شریعت کو اپنا کر کے اللہ کو خوش کرنا ہے، وہ شریعت محمدیہ. اگر اس کے علاوہ کسی اور شریعت کا انسان انتخاب کرتا ہے، خواہ وہ شریعت موسوی ہو یا شریعت عیسوی، وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ہی خوش کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول کیا جا سکتا ہے. اسی سلسلے میں ایک بات یہ بھی تھی جو دوران گفتگو آئی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر سلسلے نبوت ختم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، آپ آخری نبی تھے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اور جو شخص بھی نبوت کا آپ کے بعد دعویٰ کرے وہ شخص اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں اور ان کے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. اور اس بات پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مہر لگا دی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں ہے. ما کان محمد تم میں سے مردوں کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور وہ خاتم النبیین ہیں، نبیوں کا سلسلہ ان کے اوپر ختم کیا جا رہا ہے. دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث میں بتایا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور فضیلت کے بتایا کہ کچھ خصوصیات ہیں، کچھ امتیازات ہیں میرے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات کو بیان بھی فرمایا ہے. بلا شبہ اللہ کے تمام رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام پیغامبر، اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء، یہ بزرگ اللہ کے بندے تھے، اور اللہ رب العالمین کی رسالت کو بندوں تک پہنچانے کے لیے آئے تھے، اور سب اس معاملے میں یکساں تھے. سب نے توحید کی تعلیم دی، سب نے شرک سے روکا، سب نے تقوی کی تعلیم دی، سب نے آخرت کا خوف دلایا. لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے باوجود بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی تھی. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، اور فضیلت کی وجوہات وہ بھی اللہ نے بیان فرمائی. منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور فضیلت وہ چیز بیان فرمائی، بطور امتیاز وہ چیزیں بیان فرمائی جو دیگر نبی انبیاء کرام میں سے کسی نبی کو نہیں دی گئی. آپ نے فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزوں کے ذریعے سے مجھے دیگر انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس میں اعطیت لی الغنائم، اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیا گیا. جوامع الکلم کیا ہے؟ اعطیت جوامع الکلم، یہ جوامع کلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہوتا تھا نہایت ہی اختصار اس کے اندر تھا.
مختصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے تھے، اور اس کلام کے الفاظ بہت قلیل ہوتے تھے، معانی بہت زیادہ ہوتے تھے، یعنی اس کلام میں جامعیت بھی ہوتی تھی اور جامعیت کے ساتھ ساتھ معنویت بھی ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیا گیا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا آخر میں کہ وختم بی النبیون، مجھ پر نبیوں کے سلسلے کا خاتمہ کر دیا گیا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں بن کر آنے والا ہے۔ بہت سی باتیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا اور آخری رسول ماننا، اس پر ایمان رکھنا، یہ ہر اہل ایمان پر، ہر مسلمان پر واجب اور ضروری ہے۔ دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فضائل بھی ہیں جو احادیث میں اسپیشلی خصوصی طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ مجھے دیگر انبیاء پر فضیلت اس اعتبار سے دی گئی ہے کہ قیامت کے دن میں تمام لوگوں کا سردار ہوں گا، آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کا۔ انا سید الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن میں تمام لوگوں کا سردار ہوں گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خصوصیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت جو حدیث میں بیان کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے فوائد اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، اس کو بھی اخیر میں علماء کرام نے بیان فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بڑے مشہور ہیں، بعض معجزات بہت سارے ہیں، اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں محدثین نے۔ ان میں سے بعض اہم معجزات کو آپ کے سامنے بطور مثال نقل کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم۔ قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے، معجزہ کا معنی ہی ہوتا ہے کہ عاجز کر دینے والا۔ اہل عرب جس زمانے میں ان کی زبان کی ان کی طوطی بولتی تھی اور وہ اپنے آگے دوسروں کو عجمی اور گونگا کہتے تھے، ان کے اندر اتنی سکت اور قوت نہیں تھی کہ وہ جواب دے سکیں۔ قرآن جیسی کوئی ایک سورہ، کیا اللہ رب العالمین نے کہا کوئی آیت بھی ہو، ایک آیت لے آؤ، لیکن یہ ان کے بس کے باہر تھی۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ نے کھلا چیلنج کر دیا کہ جاؤ اللہ کے سوا تمہارے جتنے مددگار ہیں سب کو لے آؤ اور اس جیسی ایک صورت بنا لو، اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ لیکن وہ اللہ رب العالمین کے اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، وہ کلام جو ہم نے اتارا ہے اس کلام میں تمہیں ذرا بھی شک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، وہ جیسی ایک سورہ لے آؤ۔ تو قرآن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ظاہر ہونے والا یہ سب سے بڑا اور سب سے قوی اور قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے۔ دوسرا معجزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ چاند کا 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہونا۔ اور یہ 2 ٹکڑوں میں جو چاند تقسیم ہوا، یہ اہل کفار، اہل قریش کی ایمان اور ان کی فرمائش پر ہوا۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں کیسے مان لوں کہ آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں؟ یقیناً آپ سچے ہیں، لیکن ہم کیسے مان لیں کہ آپ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف سے نبی اور رسول بنا کر بھیجیں گے؟ آپ کوئی معجزہ دکھائیے تو ہم آپ کو مانیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی فرمائش پر، ان کی فرمائش پر اللہ کی مشیت سے ان کو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے۔ اور حدیث میں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جو پہاڑ ہیرا نام کا پہاڑ تھا، وہ پہاڑ چاند کے 2 ٹکڑوں کے درمیان تھا، چاند کے 2 ٹکڑوں کے درمیان تھا، یعنی چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، بٹ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کفار، یہ قریش ایمان نہیں لائے۔ یہ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ جسے کفار و مشرکین نے جھٹلا دیا، اسراء و معراج کا، جس کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت کا وہ تنا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رو رہا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سلام کیا کرتے تھے، اور اسی طرح
بخاری وغیرہ کے اندر ایک روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 انگلیوں کے درمیان سے چشمے کا جاری ہونا، پانی کا جاری ہونا۔ اور ایک اور معجزہ نقل کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جانوروں نے آپ سے کلام کیا اور اپنے مالکوں کی شکایت کی کہ وہ ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں، ہمیں ہماری طاقت سے زیادہ مکلف کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات احادیث شریفہ میں بیان کیے گئے۔ اس پر ایمان لانے کے فائدے کیا ہے؟ سب سے پہلا فائدہ، انبیاء کرام، رسولوں پر یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، سب پر ایمان لانے کا سب سے پہلا فائدہ یہ کہ انسان کے اندر اللہ رب العالمین کی نعمت، اللہ رب العالمین کی عنایت خاص، اللہ رب العالمین کا جو بندوں پر لطف اور مہربانی ہے وہ عیاں اور واضح ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے، اور اس نے وقتاً فوقتاً امت کی اور لوگوں کی، قوموں کی، جماعت کی رہنمائی کے لیے بھٹکے ہوئے بھیڑوں کو وہ راہ راست پر لانے کے لیے اپنے طرف سے انبیاء کرام کو بھیجتا رہا، اور ساتھ ہی ان انبیاء کرام پر آسمانی تعلیمات بھی نازل کرتا رہا، تاکہ قوم، جماعت، لوگ اور وہ لوگ جو تاریکیوں میں ہیں وہ تاریکیوں سے نکل کر روشنی میں آئیں، وہ راہ ہدایت پہ آ جائیں، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کا جو صحیح طریقہ ہے اس طریقے پر اللہ کی عبادت کر کے اللہ کی رضا اور اس کی جنت حاصل کر لیں۔ دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دیگر نبیوں پر ایمان لانے کا ایک دوسرا فائدہ یہ کہ اللہ رب العالمین کی جب نعمت، اللہ کی عنایت بندہ تسلیم کر لیتا ہے تو اس پر اس کو شکر ادا کرنا چاہیے، شکر کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ نے رسولوں کی رسالت کے ساتھ اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا، اور یہ احسان اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ تیسری چیز، اس سے رسولوں کی محبت، رسولوں کی تعظیم اور رسولوں کی تعریف، جیسے کہ وہ تعریف کے مستحق ہیں، ان کے شایان شان تعریف کرنے کی تعلیم ہمیں ملتی ہے کہ رسولوں کی، تمام رسولوں کی، خواہ وہ آدم سے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام کا بھی علم ہے مفصل طور پر جن کا ذکر کیا گیا ہے، ان سے تو خاص طور پر ان کا نام لے کر محبت کا اظہار کریں اور ان سے محبت کرنی چاہیے، ان کی تکریم کرنی چاہیے، ان کی تعریف ان کے شایان شان ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام انبیاء کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی محبت کو ہمارے دلوں میں جاگزی کر دے، اور قیامت کے دن ہمارا ٹھکانہ بھی انہی کے ساتھ بنا۔ یا رب العالمین جب تک تمہیں اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر عمل کرنے والا بنا کر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔